السلام علیکم۔ صراط مستقیم چینل میں خوش آمدید۔ آج 2 اپریل 2019 ہے۔ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں۔ روزانہ کی بنیاد پر سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں اور دیگر اہم ترین معلومات جو کہ غیر ملکی افراد مملکت میں موجود ہیں ان کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہیں، کیونکہ بہت سارے غیر ملکی افراد صرف اپنی لا علمی کی وجہ سے انہیں بہت ساری چیزوں کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کافی مشکلات میں پھنس جاتے ہیں۔ پلیز میرا چینل صراط مستقیم سبسکرائب کر لیں۔ اس میں آپ کی مدد کے لیے بہت ساری معلومات آپ کو میں شیئر کروں گا جو کہ آپ کے لیے کافی فائدہ مند ہوں گی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ اپنے دوسرے دوستوں سے بھی یہ ویڈیوز شیئر کرے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ دوستو، جدہ سے ایک اہم ترین خبر آئی ہے کہ سعودی عرب میں بینک اکاؤنٹ اپ ڈیٹ کرنے کا جھانسا دے کر لوگوں کو لوٹنے کا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے۔ اس سلسلے میں ایوان صنعت و تجارت میں سعودی بینکنگ کونسل کے ترجمان طلعت حافظ نے بتایا ہے کہ بہت سارے بینک صارفین یعنی بینک کسٹمرز اس قسم کے موبائل پیغامات پر قطعی طور پر توجہ نہ دیں۔ ایسے پیغامات کے بارے میں ٹیلی کمیونیکیشن کی جانب سے مخصوص نمبر جاری کیے گئے ہیں جس پر اطلاع فراہم کی جا سکتی ہے۔ میں نے بھی دوستو آپ حضرات سے اپنے اس چینل پر بہت سارے میسیجز، بہت ساری ویڈیوز شیئر کی ہیں کہ کسی بھی صورت میں اپنی ذاتی معلومات کسی کو بینک اکاؤنٹ سے متعلق یا دیگر اپنے جو سوشل میڈیا کے اپنے اکاؤنٹس ہیں اس سے متعلق کسی صورت میں نہ دیں، کیونکہ ادروائز آپ کو کافی مشکلات کا سامنا کر سکتے ہیں۔ مجھے خود بھی پچھلے دنوں ایک موبائل میسیج ریسیو ہوا جس کے اندر مجھ سے کہا گیا کہ آپ کا ATM کارڈ جو ہے اس میں کچھ پرابلم آئی ہے اور اسے اپ ڈیٹ کرنا ہے، لہٰذا ان نمبرز پر رابطہ کریں۔ میں حیران ہوا تو وہ نمبر مجھے پاکستانی ایک نمبر سے ملا تھا، جبکہ پاکستانی نمبر سے آنے والے میسیج کا سعودیہ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اسی سلسلے میں ایک اور میسیج مجھے کچھ عرصے بعد ملا جو کہ انڈیا کے ایک نمبر سے مجھے آیا تھا، جس میں سعودی عرب کے مختلف بینکس کے اکاؤنٹ کے بارے میں مجھ سے تفصیلات مانگی گئی تھیں۔ یہ میں اپنی ذاتی پریکٹیکل مجھے جو میسیجز آئے تھے وہ تفصیلات آپ سے شیئر کرتا ہوں، جس کے بارے میں فوری طور پر میں نے اطلاع اپنے کنسرن بینک میں دی، تو ان بینکوں والوں نے اس نمبر کو نوٹ کر کے ان کے خلاف جو بھی وہ تحقیقات کرنے والے ادارے ہیں ان کو وہ تحقیقات کے لیے فارورڈ کر دیا۔ لہٰذا میں آپ حضرات سے یہ واضح طور پہ اپنی تقریباً بہت ساری ویڈیوز میں یہ کہتا آ رہا ہوں کہ کسی بھی صورت میں اپنی ذاتی معلومات، چاہے وہ آپ کے بینک اکاؤنٹ سے متعلق، ATM کارڈ سے متعلق ہو، سوشل میڈیا کے ذریعے یا کسی کو کال اگر آپ کو کوئی کرتا ہے یا میسج کرتا ہے، کسی صورت میں نہ دیں، ورنہ بہت ساری مشکلات میں آپ پھنس جائیں گے۔ اس سلسلے میں مکہ ریجن کے پولیس ترجمان نے بتایا ہے کہ پچھلے دنوں ایک گروہ کو گرفتار کیا گیا تھا جو کہ بہت سارے کسٹمرز کے موبائل پر بینک اکاؤنٹ اپ ڈیٹ کرنے کا SMS ارسال کر کے ان سے تمام تفصیلات حاصل کرنے کے بعد ان کا ATM کارڈ بنا کر ان کے ATM کارڈز کے ذریعے، جعلی ATM کارڈ کے ذریعے ان کے اکاؤنٹ سے رقم نکال لیتے تھے۔ ملزمان نے بیرون ملک میں اکاؤنٹ کھولے ہوئے تھے جہاں وہ فوری طور پر رقم کو ٹرانسفر کر دیتے تھے۔ پولیس ترجمان نے اس سلسلے میں مزید بتایا کہ کسی بھی حال میں اس قسم کے پیغامات یعنی میسیجز پر توجہ نہ دی جائے، اور ایسے نمبر اگر آپ کو ملیں تو فوری طور پر ان کے خلاف کمپلین درج کرائی جائے۔ دوستو، کل میں نے آپ سے خبر شیئر کی تھی کہ مکہ المکرمہ کے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں غلطی کی وجہ سے، مبینہ غلطی یا جان بوجھ کر غلطی کی وجہ سے ایک پاکستانی نرس کا انتقال ہو گیا تھا، جس کی تفصیلات مزید آئی ہیں جو کہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ مدینہ منورہ میں ایک پرائیویٹ ہاسپٹلز میں ڈاکٹر کی مبینہ غلطی کی وجہ سے ایک پاکستانی نرس سکینہ یوسف کی موت واقع ہوئی تھی۔ سکینہ یوسف اسی ہاسپٹل میں نرس کے طور پر ملازمت کرتی تھی۔ سکینہ کے پاکستانی شوہر وسیم شریف نے مدینہ منورہ محکمہ صحت میں شکایتی رپورٹ درج کرا دی ہے۔ تفتیشی ٹیم نے الزام کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے کارروائی شروع کر دی ہے۔ اس سلسلے میں پاکستانی نرس کی ایک سہیلی نے اسے حمل کے 9ویں مہینے کے دوران ایک انجیکشن دے دیا، جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ جنین کے دماغی موت کا فیصلہ ڈاکٹر نے معائنے کے بعد کیا ہے۔ وسیم شریف نے بتایا کہ اس کی بیوی کے جو پریگننٹ تھی 9واں مہینہ تھا اور کسی قسم کی اسے تکلیف نہیں تھی کہ اچانک اس کی سہیلی نے اسے صبح سویرے ہاسپٹل میں بلایا اور کہا کہ ولادت میں تاخیر ہو رہی ہے، لہٰذا تمہیں غذا بخش انجیکشن کی ضرورت ہے۔ وسیم شریف نے توجہ دلائی کہ اس کی بیوی کو آپریشن روم لے جایا گیا اور وہاں اس سلسلے میں کوئی اس سے بات کی گئی۔ مسلسل خون بہنے کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہوئی ہے۔ جنین کی موت بھی
ماں کی طرح دماغی تھی، یعنی جو بچہ ہے وہ بھی جو پیدا ہوا ہے اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ مدینہ منورہ کے محکمہ صحت نے بتایا ہے کہ پاکستانی نرس اور اس کی جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کی قانونی کارروائی کے لیے تحقیقاتی ٹیم کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور تحقیقات مکمل ہونے تک اس سلسلے میں جو بھی لوگ ملوث ہیں ان کے تمام افراد کے سفر پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ مملکت میں گھریلو ڈرائیوروں کی تعداد میں مسلسل کمی ہو رہی ہے۔ تفصیلات کے مطابق سعودی عرب میں خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت ملنے کے بعد گھریلو ڈرائیوروں کی طلب میں گزشتہ برس کے مقابلے میں 7% کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں مزید جو تفصیلات آئی ہیں کہ مملکت میں خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت ملنے کے بعد گھریلو ڈرائیوروں کی ڈیمانڈ کم ہو رہی ہے۔ سروے میں وزارت محنت اور سماجی بہبود کی جانب سے جاری اعداد و شمار کا حوالہ دیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ برس 2018 کے مقابلے میں اس سال مملکت میں گھریلو ڈرائیوروں کی تعداد میں نمایاں کمی دیکھی جا رہی ہے۔ 2018 میں گھریلو ملازموں کی تعداد 14 لاکھ کے قریب تھی، جبکہ اس سال 13 لاکھ کے قریب رہ گئی ہے۔ گھریلو ڈرائیوروں کی تعداد میں روز بروز کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ خواتین کو ڈرائیونگ چلانے کی اجازت کا ملنا ہے۔ سعودی عرب میں ایشیائی گھریلو ڈرائیوروں کا تناسب دیگر ممالک کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہے۔ 65% کے قریب جو ہے وہ ایشیائی ڈرائیورز سعودی عرب میں کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والے افراد شامل ہیں۔ ایک غیر ملکی کمپنی کی جانب سے ایک سروے میں کہا گیا ہے کہ مملکت میں 65% کے قریب سعودی خواتین ڈرائیونگ کی خواہش مند ہیں، جو کہ بہت بڑی بات ہے، جو جلد ہی ڈرائیونگ لائسنس حاصل کر لیں گی، گاڑی چلانا شروع کر دیں گی، جس کے بعد گھریلو ڈرائیوروں کی طلب میں یعنی ان کی ڈیمانڈ میں مزید کمی دیکھنے میں آئے گی۔ ایک اور سروے کے مطابق 2020 کے اختتام تک مملکت میں 30 لاکھ خواتین ڈرائیونگ لائسنس حاصل کر لیں گی۔ اس سلسلے میں سعودی محکمہ ٹریفک کی جانب سے مملکت کے مختلف شہروں میں لیڈیز ٹریننگ اسکولز کھولنے کے بارے میں بھی غور کیا جا رہا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں خواتین کو ڈرائیونگ لائسنس جاری کیے جا سکیں۔ اب تک مملکت میں 181 غیر ملکی خواتین نے ڈرائیونگ لائسنس بھی حاصل کر رکھے ہیں۔ لہٰذا آنے والے دنوں میں ڈرائیور حضرات جو کہ مرد ڈرائیور حضرات یا مملکت میں ڈرائیونگ کے پروفیشن سے منسلک ہیں، ان میں بہت زیادہ کمی ہو جائے گی۔ دوستو، جازان سے خبر آئی ہے کہ جازان شہر اور ابو عریش کمشنری کے درمیان تیز رفتار کار بینک کے ATM سے ٹکرا کر کافی شاپ میں گھس گئی۔ حادثے میں 3 افراد شدید زخمی ہوئے ہیں۔ کافی شاپ میں آگ لگ گئی۔ جازان کمشنری میں ہلال احمر کے ترجمان بشی السراحی نے بتایا ہے کہ حادثہ پیر کی صبح میں پیش آیا ہے۔ اطلاع ملنے پر امدادی یونٹس جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے گاڑی میں پھنسے ہوئے ایک شخص کو نکالا، جس کی حالت کافی نازک ہو چکی تھی۔ اسے ابتدائی طبی امداد فراہم کر کے ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے مزید بتایا کہ امدادی یونٹ کے پہنچنے سے قبل وہاں موجود لوگ پہلے ہی 2 افراد کو ہاسپٹل منتقل کر چکے تھے۔ اس سلسلے میں یہ حادثہ کس وجہ سے پیش آیا ہے، اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، اس بارے میں تحقیقاتی ادارے مزید تحقیقات کر رہے ہیں۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ پبلک پروسیکیوشن نے بینک لوٹنے اور اس سلسلے میں مزید تفصیلات جاری کی ہیں۔ پبلک پروسیکیوشن کے مطابق جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے مصنوعی سیاروں کی مدد سے پتہ چلایا گیا ہے کہ ملزمان تربیت یافتہ تھے اور انہوں نے باقاعدہ طور پر واردات کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی۔ واردات سے قبل 3 مرتبہ وہ جائے وقوع کا چکر لگا چکے تھے اور واردات کے لیے راستوں کا انتخاب اور تقسیم کار کر چکے تھے۔ اس سلسلے میں پبلک پروسیکیوشن نے بتایا ہے کہ بینک لوٹنے والوں سے ایک جائے وقوع پر صفائی کارکن کے بھیس میں بھی موجود پایا گیا۔ اس کے پاس مختلف اسلحہ بھی تھا۔ کمپنی کے اہلکار نے بینک کی سرمایہ کاری منتقل سے متعلق تمام معلومات فراہم کر رکھی تھی۔ کس وقت گاڑی سامان لے کر جائے گی، کتنی رقم اور کہاں سے گزرے گی۔ جیسے ہی متعلقہ اہلکاروں نے ATM پہ رقم رکھنا شروع کی اور صفائی کارکن کے بھیس میں موجود اس طرح سے جو افراد تھے، انہوں نے اسلحہ نکال کر اس طرح سے انہیں ڈرایا دھمکایا اور پوری رقم لوٹ کر فرار ہو گئے۔ یہ تمام افراد ایک پرائیویٹ کار میں سوار تھے جو کہ پہلے ہی ان کے انتظار میں کھڑی تھی۔ ایک ملزم پڑوسی ملک فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ واردات میں شامل تینوں ملزمان کو پکڑ لیا گیا ہے۔ تفتیش مقرر کر لی گئی ہے۔ ملزمان کے قبرے سے 8,50,000 ریال بھی برآمد کر لیے گئے ہیں، جو کہ سعودی سیکیورٹی اداروں کی بھرپور کارروائی ہے، جس پر ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔
دوستو، جدہ میں ایک سعودی نوجوان جس کا نام جلال غربی ہے، اس نے سانپ اور بچھوؤں کو پکڑنے اور ان سے کھیلنے میں مہارت حاصل کر لی ہے۔ نوجوان انتہائی پیشہ ورانہ انداز میں بچھوؤں کو پکڑتا ہے اور انہیں اپنے جسم پر گھومنے پھرنے کا آزادانہ موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ منظر دیکھنے والے حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں مزید جو تفصیلات آئی ہیں کہ اب تک اس نے 5000 سے زائد سانپ کو پکڑا ہے، جس میں انتہائی زہریلے سانپ بھی شامل ہیں۔ جلال غربی کے 2 فارم اس نے کھولے ہیں جہاں 1000 بچھو رہتے ہیں۔ وہ 100 سے زائد مختلف قسم کے زہر نکالنے میں بھی کامیاب ہو چکا ہے۔ جلال غربی نے سانپ اور بچھو پکڑنے اور انہیں سدھارنے کے شوق کی بابت بتایا ہے کہ 12 برس کا تھا جب اسے اپنے والد کے ہمراہ تھائی لینڈ کی سیاحت کا موقع ملا۔ وہاں 5 میٹر طویل سانپ دیکھا جسے بآسانی پکڑ لیا۔ اس وقت سے سانپوں سے میری دوستی ہو گئی، میرے دل سے خوف نکل گیا۔ میرے پاس انتہائی خطرناک قسم کے سانپ ہیں جن سے بلا خوف و خطرہ کھیلتا ہوں۔ جس انداز سے سانپوں کو سدھارتا ہوں، دیکھنے میں تمام افراد حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ اس تمام خبر سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اصل ڈر انسان کے اندر ہوتا ہے۔ اگر وہ ختم ہو جائے تو پھر کسی قسم کی چیز اسے خطرناک نہیں لگتی ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ میری اس ویڈیو کو لائک لازمی کرے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔